بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب انسان اس دنیا میں آیا تو انسان نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے سے کمزور انسان پر حکم چلا کر اپنا ماتحت بنایا جائے۔ جب دوسرے انسانوں نے دیکھا کہ وہ تو اپنے سے کمزور انسان پر حکم چلا رہا ہے تو کیوں نہ اسے دبوچ لیا جائے۔ اسی کشمکش میں لڑائیاں شروع ہو گئی، لڑائیوں سے بڑے بڑے جھگڑے شروع ہو گئے اور پھر جھگڑوں سے جنگیں شروع ہو گئی۔ اسی طرح ہر کوئی اپنے سے کمزور پر حکم چلانے لگا اور حکم چلاتے چلاتے ریاستیں بننے لگی۔ لیکن ریاست وہ نہیں جس میں صرف حکم چلایا جائے، بلکہ اصل میں ریاست وہی ہوتی ہے جو مظلوموں کو ان کا حق دلائے، لوگوں کے درمیان انصاف کرے اور لوگوں کی عزت، جان اور مال کی حفاظت کرے۔ اور ایسی ریاست بنانے کے لیے بہت سا خون بہانا پڑتا ہے، جنگیں لڑنی پڑتی ہے، اپنے پیاروں سے دور ہونا پڑتا ہے، اپنی جان کو خطروں میں ڈالنا پڑتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور تب جا کر ریاست وجود میں آتی ہے۔ جب ریاست کی بات آئے تو بڑے بڑے سلطانوں کا ذکر ہوتا ہے، جنہوں نے ظالموں کا خون بہایا، مظلوموں کو ان کا حق دلایا اور اپنے پیاروں سے دور ہوئے، اپنے سب سے قریبی عزیزوں کو اپنے سامنے قتل ہوتے دیکھا، لیکن اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے، کیونکہ ان کا مقصد دین اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانا اور مظلوموں کو ان کا حق دلانا تھا۔ جہاں بہادر، عقلمند اور ذہین سلطانوں کا ذکر کیا جائے تو وہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کا ذکر ضرور آتا ہے، جس نے ساری زندگی اپنے گھوڑی کی پشت پر گزار دی، اس خاطر کہ اس ظالم دھرتی پر مظلوموں کو ان کا حق دلایا جائے اور دین اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد سلطان تھے جنہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گھوڑے پر گزار دیا اور ساری زندگی ظالموں سے لڑتے رہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو گرانے کی پوری کوششیں کی گئی، لیکن اللہ کی مدد سے آپ پیچھے نہیں ہٹے اور دنیا کے اہم حصے پر اپنی ریاست قائم کر کے گیا۔ جب ریاستیں قائم ہوتی ہے تو صرف بہادری، عقلمندی اور سپاہیوں کی کثرت کافی نہیں، بلکہ اللہ کی مدد اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، تبھی جا کر کوئی ریاست وجود میں آتی ہے۔ اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کئی بار ایسے واقعات پیش ہوئے جہاں ہر طرف راستے بند ہو جاتے، تب اللہ کی طرف سے مدد نازل ہوتی۔ اسی تناظر میں ایک دلچسپ اور منفرد واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کسی اہم مہم کے سلسلے میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جاسوس نے خبر دی کہ حضور فلاں جگہ پر راستے میں دشمنوں نے گات لگا رکھی ہے، لہٰذا آپ کو اس راستے پر نہیں جانا چاہیے۔ جب یہ خبر سلطان نے سنی تو آپ نے اپنے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی کے ساتھ اپنا لباس تبدیل کر لیا اور اپنے سپاہیوں کو کہا کہ دشمن سمجھیں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی آ رہا ہے، لیکن میں دوسری طرف ایک عام آدمی کے بیس میں اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ ان کے اوپر گات لگاؤں گا اور دشمنوں کے منصوبے کو ناکام بنائیں گے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا اور اپنے سپاہیوں کو اسی راستے پر جانے کا حکم دے دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے راستے سے جا رہے تھے کہ اچانک سلطان کا گزر ایک چھوٹے سے جنگل سے ہوا۔ وہاں ایک بزرگ بیٹا بکریاں چرا رہا تھا اور کچھ باتیں بھی کر رہا تھا۔ سلطان یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ بزرگ تو اکیلا بیٹا ہے، آخر یہ باتیں کیا ان بکریوں سے کر رہا ہے، یہاں تو کوئی اور بندہ موجود نہیں۔ آپ نے اپنے سپاہیوں کو روکا اور کہا، تم میرا یہی انتظار کرو، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب اس کے قریب گئے تو بزرگ کہہ رہا تھا کہ اگر میرے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسی طاقت اور ریاست موجود ہوتی تو میں اندریاس قلعے کو ضرور فتح کرتا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین نے سنی تو بڑا حیران ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ وہ قلعہ تو کسی کام کا نہیں، خستہ ہے، اس قلعے کو فتح کرنے میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں، تو یہ بزرگ کیوں کہہ رہا ہے اور آخر اس قلعے میں کیا خاص بات ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ کے قریب گیا اور پوچھا، بابا جی
آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا بیٹا میں بکریاں چرا رہا ہوں۔ پھر اس بزرگ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں سلطان صلاح الدین کا سپاہی ہوں۔ آپ نے بزرگ سے پوچھا بابا جی جس قلعے کی آپ بات کر رہے تھے وہ قلعہ تو بالکل خستہ حال اور کسی کام کا نہیں، آخر اس قلعے کو فتح کرنے کے بارے میں آپ کیوں کہہ رہے تھے؟ یہ سن کر وہ بزرگ مسکرانے لگا اور کہا تمہاری کمزور آنکھیں جو اس قلعے میں نہیں دیکھ سکتی میں وہ دیکھ سکتا ہوں۔ اس قلعے میں ایسی چیزیں موجود ہیں جس کو فتح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی طاقت دگنی ہو جائے گی، اور پھر سلطان صلاح الدین کو کافروں پر غلبہ پانے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا اور سوچا اس چرواہے کے پاس آخر ایسی کیا معلومات ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بزرگ سے کہا بابا جی پھر آپ بتا دیں کہ آخر اس قلعے میں ایسی کیا چیز ہے؟ وہ بزرگ پھر سے مسکرانے لگا اور کہا اتنی اہم بات میں ایک عام سے سپاہی کو بتا دوں اور اتنی آسانی سے؟ سلطان نے کہا پھر اس کی قیمت کیا ہوگی؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ جا کر اپنے سلطان کو کہنا کہ فلاں پہاڑی کی چوٹی پر ایک جھونپڑی ہے، وہاں آ جانا، تمہیں ساری معلومات مل جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے پلٹا اور دشمنوں نے جس راستے میں گات لگا رکھی تھی ان کا جا کر خاتمہ کیا اور اپنی مہم کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مہم سے واپس لوٹا تو علی بن سفیان کو حکم دیا کہ میرے واپس آنے تک تم نائب سلطان ہو، میں کسی اہم کام کے لیے جا رہا ہوں۔ علی بن سفیان نے پوچھا حضور وہ کیا کام ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ وقت آنے پر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ سلطان صلاح الدین اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور شاہی لباس میں اس بزرگ کی بتائی ہوئی جگہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی کو شام ہو گئی، آخر آپ اس جگہ پر پہنچ گئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس جھونپڑی کے قریب گیا تو دیکھا کہ بزرگ وضو کر رہا ہے۔ سلطان نے بھی وضو کیا اور دونوں نے ایک ساتھ نماز پڑھی۔ اس کے بعد اس نے سلطان سے پوچھا کہ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں؟ آپ نے کہا ہاں میں ہی ہوں۔ پھر سلطان نے اس بزرگ کو کہا بابا جی آخر اس خستحال قلعے میں کیا راز چھپا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ اگر میں فتح کر لوں تو کافروں پر غلبہ پا لوں گا؟ تو بزرگ نے کہا یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں کہ میں ابھی آپ کو بتا دوں، تھوڑا وقت صبر کرو پھر تمہیں یہ سب کچھ بتاؤں گا۔ پھر اس بزرگ نے کہا کہ آپ میرے لیے اور اپنے لیے کھانا بنائیں، کھانا تیار ہونے کے بعد ہم کھانا کھائیں گے، پھر آگے کے بارے میں سوچیں گے۔ جب بوڑھے بزرگ نے سلطان کو کہا کہ میرے لیے کھانا بنائے تو سلطان کے لیے بڑی تعجب کی بات تھی کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں سلطان صلاح الدین ہوں، یہ بزرگ مجھے کھانا بنانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی جانتا تھا کہ اس میں اس بزرگ کی کوئی حکمت ہوگی۔ سلطان نے فوراً کھانا بنانا شروع کر دیا۔ کھانا تیار ہونے کے بعد کھانا کھایا اور پھر سلطان نے اس بزرگ سے پوچھا بابا جی اب تو بتاؤ کہ اس قلعے کے اندر آخر کون سا راز ہے؟ اس بزرگ نے کہا کہ تم میری ٹانگیں دباؤ، مجھے آرام کرنا ہے۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ یہ بزرگ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں سلطان ہوں اور وہ مجھ سے ٹانگیں دبوا رہا ہے۔ لیکن پھر سلطان کے دماغ میں خیال آیا کہ ان سب میں بزرگ کی ضرور حکمت ہوگی، لہٰذا سلطان نے اس کی ٹانگیں دبانا شروع کر دی۔ جب صبح ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سے اس کے لیے ناشتہ تیار کیا اور اس بزرگ کو کہا کہ بابا جی اب تو بتا دو کہ اس قلعے کے اندر کیا راز چھپے ہوئے ہیں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ پہلے تم میری بھیڑ بکریوں کو کھولو، ہم ان کو پہاڑیوں پر لے جائیں گے، یہ گھاس کھائے گی اور میں تمہیں اس قلعے کے بارے میں بتاؤں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام بکریوں کو کھول دیا اور دونوں ایک پہاڑ کی چوٹی سے نیچے بکریوں کو چرانے کے لیے لے گئے۔ سلطان نے اب اس بزرگ سے کہا بابا جی اب تو بکریاں چر رہی ہیں، مجھے اس قلعے کے بارے میں بتا دو۔ تب اس بزرگ نے کہا بیٹا یہ جتنے کام میں نے تم سے کروائے اس کو تم میری خدمت یا میرا حکم نہ سمجھنا، میں یہ صرف تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ یہ جتنی اہم بات ہے کہ تم نے سلطان ہو کر ایک عام سے چرواہے کے لیے کام کیے، اتنی ہی اہم تمہارے لیے وہ راز ہے
یہ سن کر سلطان نے کہا بابا جی آپ ایسا نہ کہیں، میں نے دل سے آپ کے کام کیے۔ پھر وہ بزرگ کہنے لگا بیٹا اس قلعے کے اندر ہمارے بڑے بڑے اولیاء اور بزرگوں کی حکمت اور راز چھپے ہوئے ہیں۔ باہر سے وہ قلعہ ہستحال لگتا ہے لیکن اندر سے اہم رازوں کی آمین ہے۔ اگر تم اس قلعے کو فتح کر کے وہ نسخے حاصل کر لیتے ہو تو اس میں ایسی ایسی اہم معلومات ہے جس کو پڑھ کر تم کافروں پر بآسانی غلبہ حاصل کر لو گے۔ جب یہ خبر سلطان نے سنی تو سلطان بڑا خوش ہوا اور کہا بابا جی اگر اس بات میں سچائی ہوئی تو اس قلعے کو میں نیست و نابود کر کے اس کی اینٹوں کی نیچے سے بھی وہ نسخے نکال لوں گا۔ تو بزرگ نے کہا سلطان معظم یہ کام اتنا آسان نہیں، وہ قلعہ اندرونی طور پر بہت خطرناک ہے۔ سلطان نے کہا کہ وہ قلعہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے زیادہ مضبوط نہیں، لہٰذا اس قلعے کو میں چند دنوں میں فتح کر لوں گا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بابا جی کو سلام کہتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ واپس آ کر علی بن سفیان کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس قلعے کو فتح کرنے کے بارے میں بتایا۔ علی بن سفیان نے کہا حضور وہ قلعہ تو بہت ہی ہستحال اور کسی کام کا نہیں، لہٰذا ہمیں اس کو فتح کرنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس قلعے کے اندر ہماری ریاست کی بنیادیں چھپی ہوئی ہے اور تم کہتے ہو کہ وہ قلعہ کسی کام کا نہیں۔ تو علی بن سفیان نے کہا حضور مجھے آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سلطان نے علی بن سفیان کو سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ اب ہم نے اس قلعے کو فتح کر کے وہ سارے نسخے اور راز حاصل کرنے ہیں۔ سلطان نے علی بن سفیان کے ساتھ اس قلعے کو فتح کرنے کی حکمت عملی تیار کی اور چند ہی دنوں میں اس قلعے کو فتح کر لیا۔ سلطان نے جب اس قلعے کی دیواروں کو توڑا تو اس کے نیچے وہی نسخے موجود تھے جس کا بزرگ نے بتایا تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سب دیکھا تو بڑا حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ اس بزرگ کو کیسے پتہ چلا کہ اس قلعے کی دیواروں کے نیچے اتنی اہم معلومات موجود ہیں۔ یہ سوال دل میں لیے سلطان صلاح الدین ایوبی اس قلعے سے فوراً اس بزرگ کی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن جب سلطان اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو دیکھا کہ وہاں پر نہ بزرگ کی جھونپڑی تھی، نہ کوئی بکریوں کا ریوڑ تھا اور نہ ہی بزرگ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس چوٹی کا چپا چپا چاند مارا لیکن وہ بزرگ سلطان کو کہیں نظر نہ آیا، لہٰذا سلطان بڑا حیران ہوا کہ وہ بزرگ کہاں گیا۔ لیکن چند ہی لمحوں بعد سلطان صلاح الدین کو خیال آیا کہ وہ نہ ہی کوئی بزرگ تھا اور نہ کوئی بکریوں کا ریوڑ اور نہ ہی وہ جھونپڑی تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ تھا جو میری مدد کرنے کے لیے آیا تھا، ورنہ ایسی اہم معلومات اس بزرگ کو کیسے ملتی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان نسخوں کی مدد سے کافروں پر ایسا غلبہ پایا کہ کافر نیند میں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام سن کر لرز جاتے تھے۔ اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی مدد اور بہادری سے کافروں کے دلوں میں عالم اسلام کا خوف بٹھا دیا۔ سبحان اللہ۔